کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ان سے محبت کیوں نہ ہو کہ جن کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ جو ان سے محبت کرے، جو ان کو دوست بنائے، تو اپنا اسے دوست بنا لے، اور جو ان کو دشمن رکھے مولا تو اس کو اپنا دشمن بنا لے۔ جو ان کو دشمن رکھے تو ان کو اپنا دشمن بنا لے۔ تو ہم ان سے محبت کیوں نہ کریں؟ ان سے محبت کے بغیر ہمارا ایمان ہی کامل نہیں۔ ان سے محبت کیے بغیر ہم ایمان کے تقاضے ہی پورے نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ بات اپنے پلے سے باندھ لیں کہ محبت اہل بیت کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ صحابہ کی گستاخی کی جائے، اور صحابہ کی محبت کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ اہل بیت کی گستاخی کی جائے۔ کیوں؟ ان دونوں کے بغیر ہم راہ نجات پر نہیں چل سکتے۔ اس لیے ہمارے سامنے دو احادیث ہیں۔ ایک میں لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ میرے اہل بیت یہ کشتی نوح کی طرح ہیں، یہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں۔ اور آپ نے بار بار خبردار فرمایا کہ لوگو میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ بار بار آپ نے اس پر تنبیہ فرمائی، اس پر امت کو متنبہ کیا۔ تو جو سمندروں میں سفر کرتے ہیں وہ ان دونوں باتوں کے راز سے بخوبی واقف ہیں کہ اگر کوئی بندہ بحری جہاز میں، کشتی میں سفر کرنا چاہے تو اسے ستاروں کا علم ہونا چاہیے، اسے ستاروں کا علم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ستاروں کا علم جس کے پاس نہ ہو تو وہ بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اور جس کے پاس ستاروں کا علم ہو، کشتی نہ ہو، تو وہ بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا یہ مقدر ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل بیت کا بھی پیار دیا ہے، صحابہ کا بھی پیار عطا فرمایا ہے، اور ہم ان صحابہ سے محبت کیوں نہ کریں کہ وہ صدیق اکبر، جن کو میرے آقا نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، اور کہیں فرمایا کہ صدیق تو میرا دنیا کا بھی ساتھی ہے، تو میرا آخرت کا بھی ساتھی ہے۔ اور دنیا آج تک دیکھ رہی ہے کہ جس صدیق نے ساری عمر وفائے مصطفیٰ میں گزاری، اطاعت مصطفیٰ میں گزاری، محبت مصطفیٰ میں گزاری، مصطفیٰ جان رحمت نے آج بھی ان کو اپنے پہلوؤں سے لگا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ صدیق اکبر کہ جس کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا کہ میں نے ہر کسی کا احسان چکا دیا، ہر کسی کا قرض دے دیا، لیکن صدیق کا احسان باقی ہے۔ صدیق کے احسان کا بدلہ اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ وہ عمر، اس سے ہم محبت کیوں نہ کریں کہ جس کے بارے میں لجپال آقا نے فرمایا کہ میں عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں پر عام تجلی فرماتا ہے، جو میدان عرفہ میں ہوتے ہیں ان پر عام تجلی فرماتا ہے، عمر اللہ تجھ پر خاص تجلی فرماتا ہے۔ اور کہیں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ عمر میں نبوت کے اوصاف موجود ہیں، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ اس لیے
امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان یاروں سے ہم محبت کیوں نہ کریں؟ وہ عثمان غنی جن کو میرے آقا نے ایک بار نہیں کئی بار جنت کی خوشخبریاں عطا فرمائی ہے، اور جن کو یہ شرف ملا ہے پوری کائنات میں کوئی ایک ایسا بھی امتی نہیں ہے جس کے نکاح میں ایک نبی کی ایک کے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسری 2 بیٹیاں نکاح میں آئی ہوں۔ یہ شرف صرف اور صرف اللہ نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا ہے، ان سے ہم محبت کیوں نہ کریں؟ یا رسول اللہ کروں کا ختم کرنا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ وہ عثمان غنی جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یہاں ان لوگوں کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ جو صحابہ کی محبت میں حضرت عثمان کو تو ذو النورین 2 نوروں والا مانتے ہیں، لیکن جن کی شہزادیاں ان کے نکاح میں آنے کی وجہ سے وہ 2 نور والے بن گئے، اس نبی کو نور والا نہیں مانتے، اس نبی کو نور والا نہیں مانتے۔ کیسا ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اس لیے تو کہتے ہیں کہ جب خدا دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ ارے کم عقل یہ سوچ تو صحیح کہ جس نبی کی 2 صاحبزادیاں جس صحابی کے نکاح میں آ جائیں وہ ذو النورین بن جاتا ہے، اس نبی کے اپنے نور کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس نبی کے اپنے نور کا عالم کیا ہوگا؟ وہ عثمان غنی کہ جن سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، ان سے ہم محبت کیوں نہ کریں؟ ان سے ہم محبت کیوں نہ کریں؟ وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ خیبر کے موقع پر جن کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اور جن کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرا دنیا میں اور آخرت میں بھائی ہے، جن کو حضور نے اپنا بھائی فرمایا، ان سے ہم محبت کیوں نہ کریں؟ یہ تو اصحاب ہیں، یہ وہ جانثار جو در مصطفیٰ پہ حاضر رہتے تھے، جو در مصطفیٰ پہ حاضر رہتے تھے۔ یہ ادھر بھی 5 تن ہیں اور ادھر بھی 5 تن ہیں، ادھر در والے 5 تن اور ادھر گھر والے 5 تن، ادھر در نبی پر مسجد نبوی میں ایک سمت عمر، ایک سمت عثمان، ایک سمت ابو بکر، ایک سمت علی، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اور ادھر حضرت سیدہ کائنات علی المرتضیٰ حسنین کریمین اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور آپ نے ان کو اپنی چادر اطہر میں لے کر اللہ سے دعا مانگی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو ہم گھر والوں کو بھی مانتے ہیں، ہم در والوں کو بھی مانتے ہیں، ہم گھر والوں کو بھی مانتے ہیں اور در والوں کو بھی مانتے ہیں، اور انہی در والوں کے صدقے اور گھر والوں کے صدقے ہر سنی کا بیڑا پار ہے۔ اہل سنت کہاں ہے بیڑا پار؟ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں، اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ وہ یزید پلید اور وہ یزیدی اس کے وفادار
کتنے بدبخت تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے ہزاروں صحابہ کو شہید کر دیا۔ آج معاذ اللہ بغض اہل بیت میں کئی وہ لوگ بھی ہیں جو یزید پلید کی تعریفیں کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، کبھی آپ کو کوئی ایسا بندہ ملے تو آپ نے اس سے زیادہ بحث نہیں کرنی، آپ نے بس اس سے ایک ہی سوال کرنا ہے، اس سے کہنا تم ہاتھ اٹھاؤ، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، تم دعا مانگو اللہ تیرا حشر یزید کے ساتھ کرے، میں دعا مانگتا ہوں اللہ میرا حشر حسین کے قدموں میں کر دے۔ فیصلہ ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا، کوئی لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ کبھی بھی دعا نہیں مانگے گا، وہ کبھی اپنے زبان پر حرف دعا یہ لا ہی نہیں سکے گا، مرتا مر جائے گا، کبھی یہ دعا نہیں کرے گا کہ یا اللہ میرا حشر یزید کے ساتھ فرما، کیونکہ اس سے بڑا بدبخت فاسق و فاجر لعین شخص کون ہو سکتا ہے جس نے جگر گوشہ مصطفیٰ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہکتے پھولوں کو دن دہاڑے کچل کے رکھ دیا، جن کی آنکھوں میں آنسو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہ تھا۔ وہ مدینہ طیبہ کہ جس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تباہ و برباد ہلاک فرما دے گا۔ اس بدبخت نے، اس کی یزیدی فوج نے 3 مہینے تک مکہ اور مدینہ کا محاصرہ رکھا، 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں اذان نماز نہ ہو سکی۔ وہ ریاض الجنہ جہاں پیشانیاں ترستی ہیں سجدہ کرنے کے لیے، وہاں اس بدبخت فوج کے گھوڑے پیشاب کرتے رہے، ہزاروں صحابہ کو شہید کیا گیا، ان کے گھر لوٹ لیے گئے، ان کی پاک دامن عورتوں کو رسوا کیا گیا، مکہ مکرمہ کی حرمت پامال کی گئی۔ وہ مقام ابراہیم اور بیت اللہ کی چھت مبارک جہاں وہ سینگ نصب تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبا ذبح کیا گیا تھا، اس دمبے کے سینگ وہاں پر نصب تھے، انہوں نے وہاں پتھر برسائے تو وہ سینگ بھی جل گئے اور اس کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ یہ یزید پلید اور اس کی ناپاک فوج یہ کیا جانتے تھے امام حسین کا مقام، اہل بیت اطہار کا مقام، ان پاک دامن عورتوں کا مقام جن کی پاکی کا بیان اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کی پاکی کا بیان اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ ان کے سامنے میرے امام نے اتمام حجت کے لیے آپ نے بار بار خطبہ ارشاد فرمائے اور ان کو بتایا کہ لوگوں مجھے پہچانو، مجھے پہچانو، اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹاؤ، مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں وہ حسین ہوں جس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ مجھ کو اور حسین کو آپس میں وہ تعلق، وہ نسبت حاصل ہے، گویا کہ ہم ایک ہی ہیں۔ میں وہ حسین ہوں کہ جس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میں وہ حسین ہوں جس کو میرے نانا جان، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر کھلایا کرتے تھے، اپنی چھاتی پر بٹھایا کرتے تھے، اور میں وہ حسین ہوں کہ اگر میں بچپن میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلتے ہوئے ان کے حالت سجدہ میں اس کے ساتھ لپٹ جاتا تو میری محبت میں نانا جان سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، میں وہ حسین ہوں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی ہرنی کا بچہ لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے وہ ہرنی کا بچہ حضرت امام حسن کو عطا فرما دیا۔ حضرت امام حسن کھیلتے کھیلتے وہ ہرنی کا بچہ لے گئے۔ حضرت امام حسین نے دیکھا بھائی یہ بچہ کہاں سے لیا ہے؟
تو آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ تو مجھے نانا جان نے عطا فرمایا ہے۔ آپ دوڑتے ہوئے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، نانا جان مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے، مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے۔ قریب تھا کہ آپ رو پڑتے، اتنے میں ہرنی اپنا دوسرا بچہ لے کے خود بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئی۔ یا رسول اللہ، ایک بچہ تو میرا وہ شکار کر کے آپ کے پاس لائے، آپ نے وہ بڑے شہزادے کو عطا فرما دیا، دوسرا بچہ میں خود لے کے حاضر ہو گئی، حسین کو رونے نہ دیجیے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے یزیدیوں کو یہ بار بار یاد کرایا کہ میں کون ہوں، میں وہ حسین ہوں کہ جس کی امی جان کے گھر آ کر حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر، حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، حسین کو رونے نہ دیا کر۔ اللہ اکبر۔ یہ آزمائشوں کا سفر چلتا چلتا 9 محرم کا دن آ گیا اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں کو پھر خطبہ ارشاد فرمایا، اور رات کا وقت جب ہوا تو آپ کے ساتھ جو آپ کے جان نثار حاضر تھے، آپ نے رات کو چراغ بجھا دیا اور فرمایا کہ صبح 10 محرم کا دن ہوگا، صبح جنگ و جدال ہوگا، تلواریں چلیں گی، نیزے چلیں گے، تیر چلیں گے، سر تن سے جدا کیے جائیں گے، تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے، مجھے تم پر کسی پر دکھ افسوس نہیں ہوگا، کوئی شکوہ نہیں ہوگا، تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے۔ چراغ بجھا دیا، پھر جب جلایا تو جتنے چراغ بجھانے سے پہلے موجود تھے سارے کے سارے حاضر تھے۔ آپ نے پھر چراغ بجھایا، پھر وہی بات دہرائی کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، مجھے اس پر کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا۔ کئی بار آپ نے ایسا کیا۔ ایک صحابی رسول عمر رسیدہ اٹھ کر آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے شہزادہ رسول، ہمیں بار بار نہ آزمائیں، آپ کو چھوڑ کر اگر ہم چلے گئے تو کل آپ کے نانا جان کو ہم کیا منہ دکھائیں گے، اور آپ کو چھوڑ کر اگر ہم چلے گئے، اگر ہم نے اپنی زندگی آج شہادت سے بچا لی تو کتنا جی لیں گے؟ 10 سال جی لیں گے، 20 سال جی لیں گے، 30 سال جی لیں گے، آخر مرنا تو ہے، تو کیوں نہ شہزادہ مصطفیٰ کے قدموں پہ ہم قربان ہو جائیں، کل شفاعت مصطفیٰ کے حقدار بن جائیں گے۔ ہمیں بار بار نہ آزمائیں، ہم کل بھی آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار تھے، آج بھی آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ رات امام جانتے تھے کہ یہ آخری رات ہے، آپ نے وہ ساری رات عبادت میں گزاری، 3 دن کے بھوکے پیاسے، 3 دن کے بھوکے پیاسے۔ اور عبادت کا کتنا شوق ہے، عبادت کا کتنا ذوق ہے، قرآن سے کتنی محبت ہے کہ آپ نے وہ آخری رات بھی اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں، نماز میں، تلاوت قرآن میں بسر کی۔ صبح ہوتی ہے، ایک ایک کر کے جان نثار آگے بڑھتے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ امام علی مقام کی بارگاہ میں پیش کرتے جاتے ہیں۔ حضرت قاسم بھی شہید ہو گئے، حضرت حر بھی شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، شہادتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بھائی ہیں خیمے میں جاتے ہیں۔ حضرت سکینہ آپ کی بھتیجی آپ سے لپٹ کر کہتی ہیں چچا جان بہت پیاس لگی ہے، حلق خشک ہو رہا ہے، آپ کوشش کر کے ہمارے لیے تھوڑا سا پانی تو لے آئیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے اپنی پیاری بھتیجی کا خشک حلق دیکھا نہ گیا، آپ نے مشکیزہ اٹھایا اور دریائے فرات کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے سوچا کہ ایک چلو میں پانی پی لوں، پھر اس کے ساتھ ہی آپ کو اپنے امام کی پیاس کا خیال آ گیا، اپنے رفقا کی پیاس کا خیال آ گیا، اپنے بھانجے بھتیجوں کی پیاس کا خیال آ گیا، اور اسی خیال میں آپ نے مشکیزہ بھرا اور اٹھے کہ شمر نے کہا کہ عباس
دیکھ میں یزید سے تیرے لیے امان لایا ہوں، تیرا میرا ننیال کا واسطہ ہے، ننیال کا رشتہ ہے، دور سے وہ ان کے ننیال میں رشتہ دار لگتا تھا، دیکھ میں تیرے لیے امان لایا ہوں، اگر تو بچنا چاہتا ہے تو بچ جا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ بدبخت، تیری امان کو میں اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں تو مجھے امان دیتا ہے، شہزادہ رسول کو امان نہیں دیتا، جو شبیہ مصطفیٰ ہے اس کو امان نہیں دیتا تو مجھے امان دیتا ہے۔ آپ نے مشکیزہ اٹھایا اور سواری پر سوار ہوئے، اس بدبخت نے نیزہ مارا اور آپ کا ایک بازو کاٹ کے رکھ دیا۔ آپ نے دوسرے ہاتھ میں وہ مشکیزہ تھاما، اس نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ کے رکھ دیا، اور پھر آپ نے مشکیزے کو اپنے ہونٹوں میں دبا لیا اور سینے کے ساتھ لگا کر سواری پر سوار ہو کر آپ چل پڑے کہ آگے ایک بدبخت نے تلوار ماری اور مشکیزہ ٹوٹ گیا، سارا پانی کربلا کی ریت میں بکھر گیا، کربلا کی ریت کی نظر ہو گیا۔ پھر ایک بدبخت نے نیزہ مارا آپ کے سینے پر اور آپ وہیں سواری سے نیچے گر گئے، نیچے تشریف لے آئے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، کتنا بڑا امتحان ہے، کتنا بڑا امتحان ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی جنگ ایسی نہیں کہ جس میں اللہ نے ایک شخص پر یہ پانچوں امتحان جمع فرمائے، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ رب فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کس کس بات سے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، وَالْجُوعِ بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کی کمی سے، وَالْأَنفُسِ جانوں کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں یعنی اولاد کی کمی سے۔ یہ پانچوں امتحان میدان کربلا میں اللہ نے میرے امام کے سامنے رکھ دیے، اور قربان جائیں امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آئی، اور آتی بھی کیسے کہ ہمارا بچہ جب بڑا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بچہ آپ نے بڑا ہو کے یہ بننا ہے، اور نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی میری امت میرے اس نواسے کو شہید کرے گی، اس لیے گھٹی میں میرے آقا نے اپنا لعاب دہان عطا فرمایا۔ اور تربیت مصطفیٰ، اللہ اکبر، کیسی تربیت کہ ایک مرتبہ امام حسن امام حسین بارگاہ رسالت میں دونوں شہزادے حاضر ہیں، سرکار نے فرمایا دونوں کشتی کرو، دونوں کشتی کرو۔ دونوں شہزادے کشتی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ امام الانبیاء حضور جانے جانا حضرت حسن کو سکھا رہے ہیں کہ حسین کو ایسے پکڑو، یہاں سے گراؤ، گر سکھا رہے تھے کشتی کے۔ تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان دونوں آپ کے شہزادے ہیں، دونوں آپ کی آنکھوں کے تارے ہیں، آپ حسن کو تو سکھا رہے ہیں، حسین کو کیوں نہیں بتا رہے؟ تو لجپال آقا نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ تیرے سامنے میں اکیلا ہوں، لیکن میں اکیلا نہیں، ایک کو میں سکھا رہا ہوں، دوسرے کو جبریل سکھا رہے ہیں۔ ایک کو میں سکھا رہا ہوں، دوسرے کو جبریل سکھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اتنے لاڈلے شہزادے تربیت کی گئی، یہ تربیت مصطفیٰ کا اثر تھا کہ اللہ نے پانچوں امتحان میدان کربلا میں جو تاریخ انسانیت میں آج تک کبھی کسی پر جمع نہیں ہوئے، امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ پانچوں امتحان جمع فرما دیے۔ ان کے پائے استقلال میں ذرا سی بھی جو ہے ہکلاہٹ نہ آئی، تھرتھراہٹ نہ آئی، اور تربیت مصطفیٰ کے صدقے پانچوں امتحانوں میں کامیاب ہو کے رب کی بارگاہ ہمیں پیش ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے لخت جگر، اپنے پیارے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا مبارک اٹھا کر خیمے کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ جیسے ہی خیمے میں حاضر ہوتے ہیں، سب دیکھ کر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے بلا اختیار آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ایک 18 سال کا نوجوان جو باہوں کے کلابے توڑتے ہوئے خیمے سے باہر نکلا، اور ادھر سے یزیدیوں نے آواز بلند کی کہ حسین ہار گیا، عباس شہید ہو گئے، حسین تیرا علم اٹھانے والا شہید ہو گیا، وہ وفات پا گیا، حسین ہار گیا۔ ادھر یزیدیوں نے یہ شور مچایا۔ یہ شور سن کر وہ 18 سال کا نوجوان وہ خیمے سے باہر آتا ہے، کسی نہ کسی طرح اسے قابو کر کے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اسے قابو کرنے کے، اس کے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ شہزادہ جس کی عمر ابھی 18 سال ہے، اس کی خواہش دیکھی، اس کی تمنا دیکھیے، کہتا ہے ابا جان آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں۔ کس چیز کی اجازت مانگی جا رہی ہے نوجوانوں؟ آج ہماری بھی خواہشات ہیں، آج ہماری بھی تمنائیں ہیں، آج ہماری بھی فرمائشیں ہیں، لیکن ہماری فرمائشیں کیا ہیں؟ ہم تو دنیا کے طلبگار ہیں، دنیا کی آسائشوں کے طلبگار ہیں۔ دیکھیے یہ بھی 18 سال کا نوجوان ہے، لیکن طلب کیا ہے؟ عرض کرتا ہے ابا جان مجھے اجازت دیجئے، میں اپنے آپ کے نام پر قربان ہونا چاہتا ہوں، آپ کے نام پر قربان ہونے کی مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ اکبر، علی اکبر، 18 سال کا نوجوان، باپ اپنے بچوں کو تیار کر کے دولہا بنا کے تو سواریوں پہ سوار کرتے ہیں۔ یہ انوکھا باپ ہے جو اپنے 18 سال کے نوجوان بچے کو دولہا بنا کے مقتل کی طرف روانہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ جدھر یہ شیر خدا کا شیر جاتا ہے، یزیدی آگے لگ کے بھاگ جاتے ہیں۔ شمر اپنی فوج کو آواز دے کے کہتا ہے او بے وقوفو او بزدلو، یہ 18 سال کا نوجوان تم سے نہیں سنبھالا جا رہا، 3 دن کا پیاسا بھوکا نوجوان تم سے نہیں سنبھالا جا رہا، حملہ کرو۔ اللہ اکبر، جدھر جاتی ہے ان کی حیدر کرار کی عظمت والی تلوار فیضان حیدری نظر آتا ہے، گردنیں کٹتی چلی جاتی ہیں۔ اتنے میں اجتماعی ان پر حملہ کیا جاتا ہے، اور ہم شکل مصطفیٰ کے لخت جگر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ زخموں سے چور چور ہو کر اپنی سواری سے نیچے تشریف لے آتے ہیں۔ او ظالموں، تم نے نہ پہچانا کہ یہ کائنات میں ایک واحد نواسہ رسول جس کے علاوہ اور کسی نبی کی اولاد اس دنیا میں موجود نہیں، کسی اور نبی کا نواسہ اس دنیا میں موجود نہیں۔ اس نبی کے نواسے کے لخت جگر کو اتنا لہو لہان کر کے بھی تمہیں صبر نہ آیا، اپنے گھوڑے کی ٹاپوں سے ہم شکل مصطفیٰ کا چہرہ روندنا شروع کر دیا۔ اتنے میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے اپنے لخت جگر کے پاس آئے، آپ کا لاشا مبارک اٹھایا، ابھی سانسوں کی مالا چل رہی ہے، اور دیکھا کہ حضرت علی اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ پوچھا بیٹا کس بات کے آنسو ہیں؟ کیا جوانی کے، چلے جانے کے؟ نہیں ابا جان، اس کا بھی افسوس نہیں۔ پھر کس بات کا غم ہے؟ کہ ابا جان جب مدینے سے چلا تھا، اہل بیت کی ایک بی بی سیدہ صغرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ میرے انتظار میں تھی کہ میں ان کے بھائیوں کو، ان کی بہنوں کو ان سے ملاؤں گا۔ مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ اس کا بھائی اس کی بھائیوں اور بہنوں کو اس سے ملا نہ سکے گا۔ یہ باتیں کرتے کرتے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کر گئے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نوجوان، دیکھیں تو صحیح میرے امام کا سبق، میرے امام کا حوصلہ،
میرے امام کا استقلال کہ اپنے نوجوان 18 سال کے نوجوان بچے کا لاشا اٹھا کر خیمے کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ جیسے ہی خیمے میں آتے ہیں، آئے ہائے سسکیوں کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ ابھی یہ 18 سال کا نوجوان بچہ آپ کی گود میں ہے کہ اتنے میں آپ کی گود میں ہلکے سے آہستہ سے کسی نے کوئی چیز رکھ دی ہو، دیکھا تو 6 ماہ کا علی اصغر موجود ہے، اور آپ کی زوجہ سیدہ شہر بانو آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہیں، اے میرے سر کے تاج حضور، میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں، لیکن اللہ نے مجھے آپ کی زوجیت کا شرف بخشا۔ میں بیوی ہونے کے ناطے کوئی آپ سے تقاضا نہیں، آپ کے گھر کی شان ہے کہ آپ سوالی کو خالی ہاتھ نہیں موڑتے۔ میں ایک سوالن بن کے آپ سے سوال کر رہی ہوں، ایک سائلہ بن کے آپ سے سوال کر رہی ہوں۔ میرا یہ 6 ماہ کا بچہ یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے، آپ اس کو لے کے جائیے۔ ان 22,000 کی یزیدی فوج میں کوئی تو اولاد والا ہوگا جو میرے بچے کو پانی دے دے گا، کوئی تو اولاد والا ہوگا، کسی کے سینے میں تو کوئی دل ہوگا کہ جو رحم کھا کر میرے بچے کو پانی پلا دے گا۔ ایک ماں کی آپ سے التجا ہے، میرے بچے کو لے کے تو جائیے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 6 مہینے کے حضرت علی اصغر کو کپڑے میں لپیٹ کر خیمے سے باہر آتے ہیں، دیکھ کر یزیدی شور مچاتے ہیں، دیکھو حسین صلح کے لیے قرآن لا رہا ہے۔ شمر شور کہتا ہے، ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر بات ہوگی تو صرف یزید کی بیعت پر ہوگی۔ تو امام فرماتے ہیں اگر یزید کی بیعت ہی کرنا ہوتی تو میں عباس کو کیوں شہید کراتا، علی اکبر کا گلا کیوں کٹواتا، حر کو کیوں شہید کرواتا، قاسم کیوں شہید ہوتے اگر اسی کی بیعت کرنی ہوتی۔ میں باطل کے آگے کبھی نہیں جھکوں گا۔ یہ میرا 6 ماہ کا بچہ ہے، یہ تمہارے امیر المومنین مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، اس کی زبان پیاس سے خشک ہے، حلق خشک ہے، رنگ پیلا پڑ گیا ہے۔ اگر آج ایک سودا کر لو کہ آج تم اس کو چند گھونٹ پانی کے دے دو، کل کو بروز محشر حوض کوثر سے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے سیراب کروانا میرا کام ہے۔ آج ایک سودا کر لو۔ اللہ اکبر، ان میں کوئی بھی اولاد والا نہ نکلا، ان میں کوئی بھی دل رکھنے والا نہ نکلا، ان میں کوئی بھی نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر رحم کھانے والا نہ نکلا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ حسین کا بچہ چھین لو، جب تک یہ بیعت نہیں کرے گا ہم بچہ واپس نہیں کریں گے۔ یہ شور بلند ہونے لگا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے، او بدبختو، تم سے مجھے کوئی خیر کی امید نہیں۔ آپ حضرت علی اصغر کو واپس لے جا رہے ہیں کہ اتنے میں ایک بدبخت نے حضرت علی اصغر کی طرف تیر چلایا۔ آپ نے حضرت علی اصغر کو لپیٹا تو ہوا تھا، سینے سے لگایا ہوا تھا، اپنے بازو ڈھال بنائے ہوئے تھے، لیکن وہ تیر آپ کے بازو کو چھیلتا ہوا حضرت ننھے علی اصغر کے گلے میں پیوست ہو گیا۔ اللہ اکبر، 6 مہینے کے بچے کا گلا ہوتا ہی کتنا، اس کو ایک اولاد والا آدمی ہی سمجھ سکتا ہے، اولاد والا اس کے درد کو سمجھ سکتا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ تھوڑی دیر دودھ نہ ملنے پر اس کی کیا حالت ہوتی ہے، تھوڑی دیر بھوکا پیاسا رہنے پر اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا علی اصغر، جس کے نرم و نازک پھول کی پتیوں سے بے نازک گلے میں وہ تیر پیوست ہو گیا۔ امام علی مقام نے وہ تیر گلے سے نکالا اور اپنا کپڑا اس کے گلے پہ رکھا، اپنے ہونٹ مبارک اس کی پیشانی پہ رکھ دیے۔
اور کہنے لگے علی اصغر اپنے بوڑھے باپ پر اتنا بوجھ نہ ڈال، اپنی ماں تک پہنچ جا۔ اتنے میں حضرت علی اصغر نے آخری جھرجھری لی اور اس دنیا فانی سے انتقال کر گئے۔ آپ اپنے لخت جگر کو سینے سے لگائے ہوئے خیمے میں آئے تو دیکھا ماں کہنے لگی میرے امام آپ نے دیکھا میرا بچہ کتنے چین کی نیند سو گیا؟ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بڑے چین کی نیند سو گیا، اب ایسے چین کی نیند سویا ہے کہ دوبارہ کبھی نہیں اٹھے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے حضرت علی اصغر کو ان کی ماں کے حوالے کر دیا۔ دیکھتے ہی آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں اور پھر اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری تیار ہونے والی ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے مخاطب کر کے چند نصیحتیں فرمائیں کہ ان پاک بیویوں کی اب ذمہ داری تمہارے سر پر ہے۔ اور دیکھیں بیمار زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی کمزوری کی حالت میں وہ بھی اجازت مانگ رہے ہیں کہ مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں آپ کے نام پر قربان ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ شہادت ہے، کیا ایمانی قوت ہے، کیا ایمانی جذبہ ہے، ایمانی حمیت ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر دین اسلام پر قربان ہونے کے لیے کتنا جذبہ ہے، دین پر مر مٹنے کے کتنے ہم شائق ہیں، کتنے ہم تمنائی ہیں۔ ادھر دیکھیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کر کے اپنے سارے گھر کو قربان کر دیا۔ آپ خود امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتل کی طرف جانے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، اور بہنیں اپنے بھائیوں کو سجا سنوار کے دولہا تو بناتی ہیں۔ یہ واحد دنیا کی بہن ہے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہ اپنے بھائی کو دولہا بنا کر مقتل کی طرف روانہ کر رہی ہے۔ میرے امام نے اب تیاری شروع کی ہے، سر پہ امامہ لیا، کون سا؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امامہ لیا، تاج سجایا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال پہنی اور حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار تھامی اور سواری پر سوار ہو کر حیدر قرار شیر خدا کا شیر مقتل کی طرف جا رہا ہے، میدان کربل کی طرف جا رہا ہے۔ جدھر جاتے ہیں یزیدی آگے دوڑ پڑتے ہیں، کسی کی جرت نہیں کہ امام کا مقابلہ کر سکے۔ آپ کی وہ ذوالفقار حیدری جدھر چلتی ہے سر ہی سر اڑتے نظر آتے ہیں۔ جدھر جاتے ہیں آپ یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے جاتے ہیں۔ اتنے میں شمر بدبخت آواز دے کے کہتا ہے اپنی فوج کو کہ یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا مسافر، 3 دن کا بھوکا پیاسا مسافر جس نے اپنے بچوں کے لاشیں اٹھائے، اپنے بھانجوں کے لاشیں اٹھائے، اپنے بھتیجوں کے لاشیں اٹھائے، اپنے بھائیوں کے لاشیں اٹھائے، وہ اکیلا تم سے سنبھالا نہیں جا رہا، کسی کی جرت نہیں کہ قریب آ کے امام پر وار کر سکے، سب نے دور سے تیر بسانا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، تلواروں کے بے شمار زخم، نیزوں کے زخم اور تیروں کا تو کوئی شمار ہی نہیں۔ میرے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے جب سکت ختم ہو گئی تو آپ زمین پر تشریف لے آئے اور سر سجدے میں رکھ دیا۔ اللہ اکبر، کس شان کا سجدہ ہے۔ امام علی مقام ہمیں سجدوں کی عظمت بتا گئے، ہمیں نماز کی اہمیت بتا گئے۔ سر سجدے میں ہے، آواز بلند ہوئی سبحان ربی الاعلیٰ،
اللہ اکبر۔ یارو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ سجدہ آسان تھا یا آج یہ نرم قالینوں پر بیٹھ کر اور اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں سجدہ یہ آسان ہے؟ انہوں نے تو وہ سجدہ بھی کر لیا لیکن ہم سے یہ آسان سجدہ بھی ادا نہ ہوا۔ میرے امام دین کی عظمت بتا گئے، میرے امام قرآن کی عظمت بتا گئے۔ آج ہم سے تو ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ ہمارے گھروں میں اگر قرآن کو دیکھا جائے تو شاید سالوں کے سال گزر گئے، ہم نے کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی قرآن کی تفسیر نہیں پڑھی، ہم نے کبھی قرآن کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے کبھی باطل کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہو جانے کی کوشش نہیں کی۔ امام حق کا ساتھ دینا سکھا گئے، باطل کے ساتھ کیسے ٹکرانا ہے وہ ہمیں سکھا گئے۔ آپ نے سب کچھ قربان کر دیا، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر دی، لیکن باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ شرابی کو اپنا ہاتھ نہیں دیا، زانی کو اپنا ہاتھ نہیں دیا، اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ فاسق و فاجر شخص، تارک الصلاۃ، نمازوں کو چھوڑنے کا عادی اور شرعی حدود کو پامال کرنے والے کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ آج کیا ہر امام حسین کی محبت کا دم بھرنے والا فاسقوں فاجروں کو ووٹ نہیں دیتا؟ زانیوں کو ووٹ نہیں دیتا؟ شرابیوں کو ہم ووٹ نہیں دیتے؟ شرعی حدود کو پامال کرنے والوں کو ہم ووٹ نہیں دیتے کیا؟ تو حسینیوں، سچے حسینی بنو۔ یہ درس کربلا ہے، یہ کوئی خالی انسیڈنٹ نہیں کہ جسے ہم سن کے چلے جائیں، یہ بہت بڑا سبق ہے۔ میرے امام پر 5 امتحان اللہ نے جمع فرمائے، آپ نے ان 5 امتحان میں بھی صبر اور نماز کا دامن نہیں چھوڑا۔ اپنی اولاد کو قربان کیا، اولاد کو قربان کرنے کا امتحان، اپنی جان کو قربان کرنے کا امتحان، اور بھوک کا امتحان، پیاس کا امتحان، خوف کا امتحان، سارے امتحانوں میں اللہ نے ان کو مبتلا فرمایا، لیکن ان کے سامنے قرآن کی سچی خوشخبریاں تھیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا جو ان امتحانوں میں کامیاب ہو جائے گا، صبر کرے گا، صبر سے مدد چاہے گا، نماز سے مدد چاہے گا، امتحانوں میں کامیاب ہو جائے گا، ان خوش نصیبوں کے لیے پھر ہمیشہ رہنے والے باغوں کی خوشخبریاں ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جن پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود بھی ہیں اور رحمتیں بھی ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے سجدے میں سر رکھا، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند ہوئی۔ خولی بن یزید یا ایک روایت کے مطابق شمر بدبخت نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا اور آپ کا سر اقدس نیزے پر اٹھا لیا۔ اللہ اکبر، میرے امام کو قرآن سے کتنا پیار ہے، قرآن سے کتنا شغف ہے کہ سر تن سے جدا ہے، تن سجدے میں ہے، سر نیزے پر ہے اور ہونٹوں سے قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہر امتحان میں سرخرو ہو کے پیش ہو گئے۔ یہ کوئی عام سجدہ نہیں تھا، یہ کوئی عام جنگ بھی نہیں تھی، یہ کوئی عام آزمائش بھی نہیں تھی۔ ایک ایک امتحان کا اگر آپ بغور سوچیں، دل پر ہاتھ رکھ کے اس کو محسوس کریں کہ اپنے بیٹوں کو کٹانا آسان نہیں۔ آج ہم تو اپنے بیٹوں کو بچا بچا کے رکھتے ہیں، کہیں یہ نمازی نہ بن جائے، قرآن کا حافظ نہ بن جائے، عالم نہ بن جائے، مفتی نہ بن جائے،
ہم تو اپنے بچوں کو بچا بچا کے رکھتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں ہم سچے حسینی ہیں، ہم اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں۔ وہ پاک بیویاں کہ جنہوں نے ان جنگ کے حالات میں بھی اپنے سروں سے دوپٹہ نہ اترنے دیا۔ میں یارو پوچھتا ہوں کہ وہ پردہ آسان تھا کہ آج پردہ آسان ہے؟ تو وہ آج کی خواتین جو اہل بیت کی محبت کا دم تو بھرتی ہیں، لیکن انہیں اپنے سر پہ دوپٹہ لینا گوارا نہیں ہے، انہیں دوپٹہ اور پردہ بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گی کفن کے 5 کپڑے پہن کر، تو پھر یہ بوجھ کیسے برداشت کریں گی؟ وہ پاک بیویاں انہوں نے جنگ کے حالات میں بھی اپنے سروں سے دوپٹے نہیں اترنے دیے، اور آج یہ اندر باہر سے کالے رافضی ان پاک بیویوں کی تشبیہات بنا کر بدکار عورتوں کے خیمے لگا کر کہتے ہیں یہ اہل بیت کی بیویاں ہیں۔ اللہ اکبر، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، ایسوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ایسوں سے ہمیں بچنا ہے، ایسوں سے ہمیں نفرت کرنی ہے، اپنا ایمان بچا کے رکھنا ہے۔ اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں تو ایسوں کی صحبت سے بچیں، ایسوں کے سبیل کا پانی بھی نہ پئیں، ان کی مجلسوں میں تماشا دیکھنے بھی نہ جائیں، تماشا دیکھنا بھی حرام، جلوسوں میں جانا بھی حرام، ان کا کھانا بھی حرام، ان کے لنگر سے لینا بھی حرام۔ بہت پلید لوگ ہیں یہ، معاذ اللہ، یہ گھوڑے کا لعاب تک اپنے کھانوں میں ملا دیتے ہیں تبرک سمجھ کے۔ ایک شخص کو کل میں نے دیکھا کہ وہ گھوڑے کا منہ چاٹ رہا ہے، حرام جانور ہے، اس کا منہ چاٹ رہا ہے۔ یہ کون سا اہل بیت کی محبت کا انداز ہے؟ یہ نوحے کرنا، نہ ذوق عبادت نہ ذوق شہادت، غافل سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت۔ یہ عبادت نہیں۔ میرے امام عالی مقام نے امام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو جو آخری وصیتیں فرمایا تم نے گریبان نہیں پھاڑنا، اپنا منہ نہیں نوچنا، نوحہ نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا، آپ نے خاص وصیتیں فرمائی۔ اور آج ہمارے سنی کہلانے والے مسلمان ان کے پاس جا کے ماتم کرتے ہیں، معاذ اللہ، حرام کام کرتے ہیں۔ یہ درس کربلا نہیں ہے۔ نماز ایک نہ پڑھو اور ماتم کرو، ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ اگر ساری نمازیں معاف ہوتی تو میرے امام اس دنیا سے جاتے جاتے آخری سجدہ نہ کرتے، وہ اپنا منہ پیٹ رہے ہوتے، معاذ اللہ، اپنا گریبان پھاڑ رہے ہوتے، آئے میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ لیکن میرے امام ایک حرف شکایت بھی اپنی زبان پر نہ لے کے آئے۔ میرے امام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا قاسم قربان کر دیا، علی اکبر قربان کر دیا، علی اصغر قربان کر دیا، بلکہ شاعر نے آپ کی قربانیوں کی یوں ترجمانی کی، قاسم و عباس دے کے بھی سیدنا ہاریا، قاسم و عباس دے کے بھی سیدنا ہاریا، قاسم و عباس دے کے بھی سیدنا ہاریا۔ بلکہ آپ نے ہر قربانی دے کے یہی کہا، تیرا دیتا تو یوں دیتا تیرے اتوں واریا، تیرا دیتا تو یوں دیتا تیرے اتوں واریا، تیرا دیتا تو یوں دیتا تیرے اتوں واریا۔ آپ نے تو ہر قربانی دے کر یہ نعرہ لگایا، زبان پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ہم غم حسین نہیں مناتے، ہم یاد حسین مناتے ہیں، اور اس یاد میں اگر فرط محبت کی وجہ سے کسی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو خدا کی قسم یہ آنسو دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور یاد کربلا کے ساتھ ساتھ ہمیں درس کربلا بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس آخری سجدے کو سلام پیش کرتے ہوئے
آج یہ ہم یہاں سے نیت دے کے جائیں کہ ہمارا کوئی سجدہ اب قضا نہیں ہوگا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مبارک داڑھی جو خون میں لتڑی ہوئی تھی، اس داڑھی کو سلام پیش کرتے ہوئے ہم آج یہ نیت لے کے جائیں کہ میں امام علی مقام اور شہدائے کربلا کے اصالِ صفات کے لیے اپنے منہ پہ محبت رسول کی اس نشانی کو سجا لوں گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صبر کو سلام پیش کرتے ہوئے ہم یہ نیت لے کے جائیں کہ ہم مصیبتوں میں واویلا نہیں کریں گے، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر کریں گے۔ اور آج امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک کو سلام پیش کرتے ہوئے ہم یہاں سے یہ نیت لے کے جائیں کہ میں اپنی اولاد کو دین سے بچا کے نہیں رکھوں گا، بلکہ اپنے جیتے جی ان کو دیندار بناؤں گا۔ یہ ہے سچی اہل بیت کی محبت، یہ ہے اصل حسینیت جس کا درس امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں میدان کربلا میں دیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔